السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وزدني عملا وفهما. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم وارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
شہیداں جنت جاون ارواح شہیداں جنت جاون تے میرے کھانے کھاون ارواح روح دی جمع ہے روح دی ارواح شہیداں جنت جاون تے میرے کھانے کھاون پیمن شربت شہد بہشتاں نت سیر کرن جاون سبز جانوراں دی صورت بن کر وہ جنت سیر کریں دے اگلا جملہ توجہ کرنے والا ہے راتی عرش دے نیچے آ کر وچ قندیلاں رہندے کہندا رب شہیداں نوں کچھ ہور چاہو منگو جو کچھ منگو میں تساں دیواں چاہو طلبو منگو جو کچھ منگو میں تساں دیواں تے طلب کرو نہ سنگو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود اسلام تو بعد حضرات محترم جمعہ کا خطبہ بڑا ہی بابرکت دن ہوندا ہے مقدس دن ہوندا ہے اور حکمت دن ہوندا ہے اور رحمت دن ہوندا ہے اور بخشش دن ہوندا ہے اس دن کے اندر اللہ پاک نوں او دے گھر دے وچ بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا یہ عمل اللہ کو بڑا چنگا لگتا ہے دعائے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور محرم الحرام کا دوسرا جمعہ 2021 ٹہسیاں چک والے اللہ پاک نے میں نے توفیق دیتی تو آج تواڈے سامنے کھڑے ہو کے یہ جمعہ کا خطبہ گزارش کروں دی احباب کے سامنے اور اسی مرتبہ میری تواڈے نال جمعے والے دن جیوندے ہوئے ملاقات ہوئی اللہ مالک کو دعائے اللہ پاک جو سنائیے جو سنیے اللہ عمل کی توفیق دے اللہ آپ کی بارگاہ اندر قبول فرما کے بشر کا سبب بنا دے حضرات محترم آج میں ایک مختصر وقت دے وچ تواڈے نال نا چند ایک اصلاحی گلاں کرنیاں نے جہڑیاں انشاءاللہ العزیز میرے تواڈے واسطے بڑی فائدہ مند ہونگیاں میں انہاں گلاں نوں کراں گا نا تے میری ذمہ داری ادا ہو جائے گی احباب سن کے عمل کرن کے انشاءاللہ العزیز آخرت کا رستہ جنت کا آسان ہو جائے گا اللہ کی رحمت نال بدعاتوں رسوماتوں انشاءاللہ بچو گے تے فضول خرچیاں تو بچو گے اور ایدے وچ ایک بڑی انشاءاللہ العزیز جنہی میں ایدے مبارکہ پڑھی ہے نا ایدے وچ اللہ پاک نے ایدے نے بڑی صلاح کی تھی ایک ایسا مسئلہ حل کیتا ہے کہ جیڑا یقین جانو کسی نے سمجھانا پیے سمجھ کوئی نہیں آتا تے میں یقین جانو یہ ایدے مبارکہ پڑھی ہے نا تے میں سوچ رہا سی اللہ تو سچا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اے میرے بندیو میں تے قرآن کو آسان بنایا ہے تسی غور کرو اللہ یہ اللہ پاک نے قرآن بڑا آسان بنایا ہے تے قرآن بندے نوں سمجھانے دے تے سمجھانا اونوں ہے جیڑا آپ دے دل وچ اس طرح دا ڈر پیدا کرتا ہے اللہ آؤ
کرتے جڑے کرم تو منع نہیں کیتا گیا تے کچھ کام کرنے آ جنہاں ثبوت کوئی نہیں. اللہ پہلی گل اسی اس مہینے وچ اج نے بیٹھے ہاں ساڈا جس مسلک نال بھی تعلق ہوئے گا جس تنظیم نال بھی تعلق ہوئے گا اہل یوتھ فورس نال تعلق ہوئے گا مرکزی جمعیت نال تعلق ہوئے گا یا کسی مسلک نال تعلق ہوئے گا یا کسی سوچ نال تعلق ہوئے گا مائن بندیاں دے مختلف ہوندے نے. پہلی گل اس مہینے وچ ساڈے وچوں کوئی بندہ آپ کے بیٹے بیٹی دی شادی کرنے واسطے تیار نہیں. کیوں جی کوئی ہے؟ کوئی نہیں. آج تک شاید کہ کسی نے کیتی ہوئے جب کے منع نہیں. اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے دین مکمل فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑے تے دین مکمل کر دیتا ہے. اللہ سونیا دین مکمل ہو گیا ہے, شریعت مکمل ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ مطلب ادا کیے زندگی گزارن دا مکمل اصول تے فلم اللہ پاک نے نازل فرما دیتے سمجھا دیتے نے. اللہ پاک نے ساری گلاں خوشیاں غمیاں دیاں دس دتیاں نے. خوشیاں کیویں گزارنیاں نے, غمیاں کیویں گزارنیاں نے. اگر بیماری آ گئی ہے پھر کی کرنا ہے, پریشانیاں آ گئی ہے کی کرنا ہے, دکھ آ گئے کی کرنا ہے, بھوکاں آ گئی نے کی کرنا ہے, ٹینشن آ گئی نے کی کرنا ہے, خوشحالیاں آ گئی نے کی کرنا ہے, سارے معاملات الجھ گئے نے کی کرنا ہے, سلجھ گئے نے کی کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ سارے حالات خراب ہو گئے نے کی کرنا ہے, حالات بہتر ہو گئے نے کی کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ میرے دل رب العالمین نے مالک کے کائنات نے خالق کے کائنات نے سب کچھ میں نے تینوں سمجھا دیتا ہے. فرمایا اگر تھوڑے حالات بہتر جانے تسی خوشیاں دے وچ ہونا. اللہ پاک فرماندے نے تسی میرا شکریہ ادا کریا کرو. میں اللہ کریم آپ دی نعمتاں دے وچ اضافہ فرما دیاں گا. اگر پریشانیاں آ جان, دکھ آ جان, تکلیف آ جان, اللہ پاک فرماندے نے پھر صبر کر کے بخا دیا کرو. صبر دا بدلہ بھی جنت ہے, شکر دا بدلہ بھی جنت ہے. توجہ کرنا, دھیان کرنا نا میں دس رہا ہاں. اللہ اکبر کبیرہ ساڈیاں خوشیاں آ جان اسی کیویں گزارنیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ اس رب العالمین دا شکریہ ادا کرنا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین دی نافرمانی نہیں کرنی, شیطان دی پیروی نہیں کرنی. کمی آ جائے صبر کرنا ہے, شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا. اللہ دے پاک نبی جی اسی تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے, تہانوں اللہ پاک نے سچا نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے. تہاڈا نام جناب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اندر تہاڈی بڑی شان بیان کی گئی ہے اور تہاڈی تبلیغ دے متعلقہ, تہاڈی تقریر دے متعلقہ اللہ دے پاک نبی جی تہاڈے جمعیاں دے متعلقہ, تہاڈی واعظ و نصیحت دے متعلقہ سونے نبی جی, تہاڈی ذات دے متعلقہ, تہاڈی بات دے متعلقہ سونے نبی جی رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. سونے نبیا جو کچھ میں تیرے تے نازل کیتا ہے حق نازل کیتا ہے, بے شک نازل کیتا ہے. قرآن بھی سچا تیرے تے نازل کیتا. سونے نبیا تیری ذات بھی سچی, تیری بات بھی سچی, قرآن بھی سچا, تو نبی بھی سچا. کہنے والا بڑی پیاری گل تے کردا جے نا حاضرین مجلس توجہ کرو نا. کہندا رب نے کہیا نبی حقانی تے سچا دین لے آیا, دور ہویا رب سونا چانن لایا. وہ جیلیاں دل نہیں دسدا دل دیاں اکھیاں کھول بولی اللہ دی
بول اللہ پاک نے سچا نبی مبعوث فرمایا ہے اللہ دے نبی جی دسیو نا اور کمی ہو جائے ٹینشن ہو جائے کوئی بندہ فوت ہو جائے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے کوئی بندہ حادثے کا شکار ہو جائے کوئی بندہ اللہ پر تبھی موت مر جائے اللہ دے پاک نبی جی یہ بندے نے کسی طریقے دے نال موت آ جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیو تربیت دے دیو سب دے دیو سانو اللہ دے پاک پیغمبر دی ہٹ لائن دے دیو اسی اللہ کو براتی کمی نو کیویں گزارنا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا سنو ذرا دھیان نال اللہ دے پاک نبی فرماندے میرے علی جی اللہ دے پاک نبی جی حضرت علی نو کی کہنا چاہندے ہو اللہ دے پاک نبی فرماندے میرے علی میری گل سن لے کنا کماوے تے لیٹ نہیں کرنی تین موقع آ جان تے لیٹ نہیں کرنا اللہ دے پاک نبی کیڑے کیڑے دن موقع فرمایا نماز دا ویلا ہو جائے تے نماز لیٹ آپ پڑھتے لیٹ سارے کنے پڑھتے نہیں نماز پوچھ لو بس میں نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھنے بس میں روزہ نہیں رکھنا داڑھی رکھی ہوں بس میں داڑھی کوئی نہیں رکھی حج کرے بس میں حج نہیں کیتا اور زکات دینا بس میں زکات نہیں دینا اور تو کرنا کیے متقی کیویں بن گئے ہر بندے جا رہے تھے باقی میں نماز نہیں کمی کرنا باقی تے وچوں جے فروغ دے لو سود نہیں کرتا ہے شراب نہیں کرتا ہے شراب نہیں پیتا ہے جوا نہیں کھیلتا ہے بھاگی بھی ہے نافرمان بھی ہے یہ سب کچھ کرتا ہے زبانوں متقی بنتا ہے تے دلوں پلیت پلیت اللہ نے پاک نبی فرماندے نے میرے علی نماز دا ویلا ہو جائے لیٹ نہیں کرنا اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میرے علی گھر وچ بیٹی جوان ہو جائے بٹھانی نہیں اللہ پاک نے جنہوں بیٹیاں دیتیاں نے میرے پوچھ کو دھیان کرو نا اللہ اکبر کبیرہ بیٹیاں بٹھانیاں نہیں اللہ اکبر کبیرہ الوداع کرنا ہے وقت دے بیٹیاں دی شادی کر دینی ہے اللہ اکبر اللہ انہوں اللہ دے سبول کر دینا ہے اللہ کو دعا کرنی ہے سونے اللہ نے مقدر چنگے بنا دینی دتیاں نہ دے دے مقدر چنگے بنائے توجہ کرے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی فوت کی ہو جائے نماز جنازہ میں لیٹ نہیں کرنی سب تو پہلا جنازہ پڑھانا ہے کہ جنازہ جلدی اللہ اکبر کبیرہ جلدی جنازہ پڑھانا ہے غسل دیو کفن دیو اللہ اکبر جنازہ میں چلے جاؤ نماز جنازہ پڑھاؤ قبر دے وچ لاتی لا دیو اور کرنا کی ہے اور کرنا میرے بھائی سارا طریقہ بیان کرا بات لمبی ہو جائے گی چونکہ میں کئی باتاں بیان کرنیاں نے فرمایا اور انہوں قبر وچ کفن کیتا گے اور تسی واپس چلے گئے ہو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو واپس چلے گئے ہو کن دن واسطے افسوس رکھو گے کنے دن افسوس رکھنا 3 دن افسوس رکھنا یہ بندہ جس حالت میں بھی فوت ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ تبھی موت مرے ہیں حادثے میں فوت ہوئے ہیں یہ اللہ پاک نے شہادت کا رتبہ نے فرمایا یہ بندہ جنہیں کنے بھی دنیا تو چلا گیا ہے ایک سہجے تھے قانون سارے دی کو جا لاگو ہو گئے اصول سارے دی کو جا لاگو ہو گئے سارے بندیاں دی مطابق امیر غریب کالا گورا بڑا ہے نیک متقی پرہیزگار ہے یہ بندہ کوئی بھی اکیلا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ اکبر سارے ورگے ہوئے قانون لاگو ہو گئے جنہیں عام بندے تے ہوندے لینا اللہ اکبر اللہ ہن 3 دن گزرن تو بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 دن گزر جان ہونے دی اللہ اکبر کمی مک گئی یہ دا سوگ ختم ہو گیا 3 دن سوگ کتنے دن رکھنا ہے 3 دن 3 دن تو بعد کے میرے پاک نبی نے سوگ رکھن تو منع کیتا جے آپ فرماندے نے وہ عورت سوگ رکھے گی جنہ خالد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن اللہ اکبر کبیرہ یہ سامی افسوس رکھے گی یہ 4.5 مہینے افسوس رکھے گی جس عورت کا خالد فوت ہو جائے باقی جنہ بھی فوت کی ہوئے جس حال دے وچ بھی ہوئے انہوں اللہ پاک شہید کر کے لے جائے حادثے وچ مر جائے یہ بندے کبھی موت آ جائے اللہ دے پاک نبی نے تعلیم کی دیتی ہے جنہ بندے کلمہ پڑھے جنہیں مسلمان ہوئے نے جنہیں نبی دے پیروکار نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حبدار نے نبی پاک دے اہل بیت نال پیار کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال پیار کردے نے نبی پاک دی تعلیم نال پیار کردے نے پیارے پیغمبر علیہ
السلام دن محبت دے دعوے کرتے ہیں آپ سارے دعوے کرتے ہیں میں سارے گلا کھاں گا میں کیا گلا سونے میرے ربا سونے میں دسنا ہے جانا وا اللہ تے نبی دی تعلیم لوکاں تک پہنچانی جانا وا اج جنے بندے بیٹھے نے جنے میرے بزرگ بیٹھے نے انہاں کی اپیل کراں گا اس کام کے بھلا دیتا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے میاں صاحب تیرا مسلک تیرا جس مسلک دے نال بھی تے لگے جڑے مذہب نال بھی تے لگے جڑی مرضی سوچ نال تے لگے جڑی مرضی تنظیم نال تے لگے اسی تیرے کے اپیل کرنے ہیں میاں صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی دیتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہ دل تو زیادہ افسوس نہیں رکھیا جا سکتا ان سنو ذرا توجہ دے نال جیڑا بندہ یقین جانو انہاں دی موتاں ولا تعالی جانے اللہ پاک کے مقدر لکھے دینا کہیں بندے اللہ پاک آسان دے دیا دنیا تو لے جاندا ہے کہیں بندے نماز پڑھ کے دنیا تو لے جاندا ہے کئی بندے نماز تو ہوندے نے اللہ پاک ساڈے بزرگ جتھے میں جمعہ پڑھانا مولانا محمد صاحب ڈوگر صاحب رحمت اللہ علیہ صبح کی نماز آخری رکعت دے آخری سجدے وچ روح پرواز کر اللہ یہ اللہ نے ہر بندے نے نصیب دے مقدر لکھے نے بھاگنے کرو توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین اللہ سونیا موت آوے اللہ سونیا زندہ رکھے تے اسلام تے رکھی موت آوے تے ایمان تے آوے مرن تو بعد دے کا سعادت نصیب فرما دیوی اللہ پاک دے کول دعا کریا کرو عرض کرنے دا مطلب ہے بندہ جو دنیا میں چلا جاندا ہے ایک بندہ شہید ہو گیا ہے یہ اللہ پاک دی کرم نوازی دے نال یہ اللہ کو پر دلی لٹ لئی ہے اس بندے دی اللہ کو شان بڑی بڑی ہو گئی ہے یہ اللہ پاک نے اس کی صدی بڑی اونچی عنایت فرما دیتی ہے اللہ پاک نے مقام دے دیتا جب یہ بندہ اللہ دے راہ وچ لڑے شہید ہو گیا یہ امیر ہے غریب ہے کالا ہے گورا ہے مکی ہے مدنی ہے یہ بندہ مکے وچ رہن والا مدینے وچ رہن والا ہے یہ بندہ جس ضلع وچ رہن والا ہے دنیا دے جڑے مرضی خطے تے رہن والا ہے اللہ پاک دے رستے تے توحید کے نبی دے اسلام دی سنت دی خاطر لڑیا بندہ شہید ہو گیا اللہ پاک فرماندے نے یہ جڑا میرا بندہ ہے یہ آخری پتہ چھوڑ دیتا ہے آخری اللہ اکبر کبیرہ نیکی کر دیتی ہے یعنی اسلام کی فہنوات پا رہا ہے یہ بندے نے بہت اونچی تے بڑی بڑی نیکی کر دیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے جی میں نے نیکی کرنے میں تاخیر کر دیتی ہے میں اللہ نے ایتا نام ہی شہیدہ میں شمار فرما دیتا ہے میں اللہ پاک نے یہ مردہ نہیں آکھنا اللہ پاک فرماتے ہیں تسی مردہ نہیں آکھنا میں کہ اللہ سونیا اسی مردہ نہیں کہنے پر رب العالمین جی ساڑھے مان کے کہنا جی کھان کے کہنا جی ساڑھے اللہ جی ساڑھے دادا جی ساڑھے مشکل کشا جی ساڑھے حاجت روا جی اسی کے جڑے بندے وینے یہ دنیا تو جان لگنا ہے یہ دی اکھاں بند ہو جاتی ہیں یہ دی اکھاں دیکھدیاں کوئی نہیں کان سنتے کوئی نہیں یہ دی اکھاں ویکھدیاں کوئی نہیں یہ دے کان سنتے کوئی نہیں اللہ سونیا اسی پلانے بولدا کوئی نہیں اسی ہلانے ہلدا کوئی نہیں اللہ سونیا یہ شہید ہوئے یا ویسے دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا ہے اللہ سونیا اسی کہنے بندہ مر گیا ہے اللہ دی تسی فرما رہے ہو جڑا بندہ میرے راستے وچ شہید ہو جائے اونوں تسی مردہ نہیں آکھنا اللہ سونیا اگر اسی غسل بھی دے رہے ہیں اللہ سونیا اگر نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اللہ جی قبرستان اندر دفن نہیں کر رہے ہیں اللہ سونیا تسی کہہ رہے ہو مردہ نہیں آکھنا اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کہہ رہے ہیں تسی مردہ نہیں آکھنا لیکن اللہ سونیا ساری کوئی ضرورت نہیں اسی مردہ آکھ رہی ہے کیونکہ اسی تیری تابعداری کرا گے تیرے پاک نبی جناب محمد کی فرما برداری کرا گے اللہ اکبر کبیرہ پر اللہ سونیا کرتے سمجھا دے کرتے سمجھ آ جائے گا کہ اے مردے اے شہید نے اسی لوگی آگ راندے شہید زندہ لوگ کہتے ہیں کہیں لوگاں نے شہیداں نو زندہ آگ دے آئے نا کہیں آکیا شہید زندہ نے یہ شہید زندہ نے فلانا بھی زندہ ہو سکتا ہے شہید زندہ ہے نبی کیوں نہیں زندہ ہو سکتا شہید زندہ ہے ولی زندہ کیوں نہیں ہو سکتا شہید زندہ ہے نمازی زندہ کیوں نہیں ہو سکتا شہید زندہ ہے فلانا زندہ کیوں نہیں ہو سکتا لوگاں نے گلا کیتیاں لیکن اللہ سونے مسئلے دا حل بیان ہو جائے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قرآن کا چوتھا پارہ پڑھو میرے قرآن کے چوتھے پارے دی سورہ آل عمران دی آیت پڑھو اللہ
سونے تیری آیت اندر لکھیا کی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑے دے رستے وچ لڑن بندے لڑتے لڑتے شہید ہو جان لڑتے لڑتے بندے دنیا دے چلے جان خوشی نہ بندے مردے نہیں آکھنا مردے نہیں آکھنا اے گل میرا اللہ آپ قرآن اندر منع پہ کردا جے اللہ پاک فرماتے ہیں تسی انہاں مردہ نہیں آکھنا میں کہ اللہ سونے پھر آکھنا کیے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ شہید ہے اللہ سونے پر آکھیا اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ وہ زندہ نے بلکہ وہ زندہ نے بلکہ وہ زندہ نے ان قرآن کہہ رہے ہیں شہید زندہ نے تسی منو گے کہ نہیں منو گے مننا پائے گا چونکہ قرآن نے اعلان کر دیتا ہے شہید زندہ نے اللہ اکبر کبیرہ تسی کہہ سکتے ہو یہ کہ عالم بندے بیٹھے ہوں گے فہم و فراست مالک بندے بیٹھے ہوں گے سمجھدار جناب بندے بیٹھے ہوں گے مطالعہ کرنے والے بندے بیٹھے ہوں گے مسئلے سننے والے بندے بیٹھے ہوں گے انہوں ساریاں گلاں دا پتہ ہے تسی کہہ سکتے ہو مولوی صاحب اگلا جملہ نہیں پڑھو اور تسی کہو نہ کہو یہ اللہ پاک دا قرآن مینوں کہہ رہا ہے تسی کہو نہ کہو میرا رب العالمین مینوں کہہ رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اگلا جملہ پڑھتے نو سمجھ آ جائے گی اللہ سونے آگے کی لکھیا ہے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون اللہ پاک فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون اللہ پاک فرماتے ہیں وہ زندہ ضرور نے پر میرے کول نے میں قربان جاواں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جڑا والے دے وچ نہیں وہ فیصلہ باد دے وچ نہیں وہ ٹیسیاں چک دے وچ نہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ضلع قصور اندر نہیں یہ دنیا دے کسی مقام تے نہیں دے میں کہ اللہ سونے کیتے نے اللہ پاک فرماتے ہیں ان ربہم یرزقون وہ آتے رب دے کول نے ہے کہ زندہ نے پر ہے کہ کتے نے جے زندہ کہن دی دلیل قرآن اندر تے انہاں دے رہن دی دلیل قرآن اندر جے زندہ ہون دی دلیل قرآن اندر ہے تے انہاں دے رہن دے مقام دی دلیل بھی قرآن اندر ہے تائیں حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ بابا جی لکھوی رحمت اللہ علیہ نے تائیں کمالہ کر چھڑیاں نے فرماتے ہیں ارواح شہیداں جنت جاول تے کھانے میرے کھاون او پیون شربت شہد بہشتہ ند سیر کرنو جاول تاکہ تیرے ذہن دے وچ اشکال کہیں نکل جان اور اللہ پاک انہاں بندیاں نوں سبز پرندیاں دی شکلاں وچ انہاں دی رمال کر دیندا ہے اج کر کے جنت دے وچ اڑدے پھردے نے کھاندے پیندے پھردے نے اللہ پاک انہاں فرماندے نے اے میرے چمتی نوابو شہیدو جی اللہ سونیا کی گل ہے فرمایا گل ہے میرے کول اور کوئی نعمت مانگ لو میں اور عنایت فرماواں میرے کول اور کوئی نعمت مانگ لو میں اور عنایت فرماواں اللہ پاک دی قسم ہے ایک دن اج کر کے شہیداں نال اللہ پاک پیار پیار دیاں گلاں کر رہا ہے کہ پیار دیاں گلاں کردیاں شہید اللہ پاک نوں آکھ دین گے یہ اللہ سونیا جے سارے تے نام کرنا ہی نوں تے پھر دنیا دے پھر ایک باری پھر بھیج دے سنی ذرا دھیان دے نال اللہ سونیا پھر دنیا دے ایک باری پھر بھیج دے اللہ پاک فرمائے گا دنیا دے جا کے کی کرنا گے اور دنیا سکی مغرو لتھی دے پائی کسے رہائی نہ اور دنیا جگائی خلل فسادا دے دندو کار ہنیرا نبی ولی یہ تیرے آنا کوئی دے کوچ کی دونے ڈیرا
کہانی ہے نا قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا نالوں آخرت کتے چنگی جے دنیا نالوں آخرت کتے چنگی جے اور جڑے بندے نو اللہ پاک دی قسم ہے یہ دنیا دے گڈی مل جائے کدی خوش نہ ہویا کرو مکان چنگا مل جائے کدی خوش نہ ہویا کرو بیڈ چنگا مل جائے کدی خوش نہ ہویا کرو اللہ اکبر ہے چنگی مل جائے کدی خوش نہ ہویا کرو نوکریاں چنگیاں مل جائیں کدی خوش نہ ہویا کرو کیونکہ مال دے عزت دے زندگی جملے تے غور کرنا اللہ اکبر کبیرہ دنیا دا مال عزت دے زندگی یہ تینے چیزاں رب دیندا ہے جدوں چاہے واپس بھی لے لیندا ہے دنیا دا مال میرا اللہ جدوں چاہتا ہے واپس لے لیندا ہے عزت اللہ جدوں چاہتا ہے واپس لے لینا ہے اللہ اکبر اللہ تے زندگی اللہ جدوں چاہے گا واپس لے لے گا کبھی خوش ہویا کرو بھاگ رہا کرو اللہ سونے سب آخرت دے وچ کامیابیاں دینی جدوں اللہ پاک نے مرن تو بعد مکان چنگا دے دیتا بیڈ روم چنگا دے دیتا اللہ پاک نے گھر چنگا دے دیتا رب العالمین نے اوتے میوے عنایت فرما دیتے جنتیاں دا سرٹیفکیٹ دے دیتا اے بندہ کامیاب ہے تے خوشیاں بھی منا سکدا ہے نا اللہ پاک دی قسم ہے جس بندے نو سچیاں دے وچ مال نامہ ملے گا انج کر کے دے ہاتھ وچ چٹھی ہوئے گی لوکاں نو آکھے گا مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فهو فی عیشۃ راضیہ یقین جلوا کے گا میری کتاب پڑھ کے دیکھو اے بندہ کتنا مقدرہ والا اے بندہ کتنا بھاگا والا ہے گا اللہ دی قسم ہے یہ زندگی دا مقصد ہی پورا ہو گیا اے بندہ کامیاب ہو گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد جہنم تو بچ گیا جنت میں داخل کیتا گیا یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا مراد کرنے کا مطلب ہے میری گل تے ذرا غور کریا جنا یہ بندہ واسطہ دے گا لوگوں کی کتاب نو پڑھو لوکی آون دے لوگوں نو آکھے گل نے میں اللہ پاک نے سچے ہاتھ وچ مال نامہ دے دیتا جے اینو خوشیاں کیوں رہیاں نے کہندا میرے سچے ہاتھ وچ مال نامہ مل گیا یہ بندہ کامیاب ہو گیا اللہ کو سرٹیفکیٹ مل گیا یہ پوزیشن اچھی آ گئی نمبر چنگے آ گئے یہ بندہ یقین جان عذابات تو بچ گیا ٹینشنوں تو بچ گیا مصیبتوں تو بچ گیا پریشانیاں تو بچ گیا اللہ پاک نے جنت عنایت فرما دیتی یہ اپنے آپ کی زبانی گل کرتا ہے کہندا لوگوں گل لے میں اللہ پاک نے دعوات سچیاں دے وچ مال نامہ دیتا جے میں اس ہاتھ کتاب دا خیال رکھیا مینوں پتہ سی ایک دن والا ہے آج رب دے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ پاک نے ساتھ دینا ہے میں نمازاں پڑھتا رہا یہ روزانہ ہوندیاں نے نوجوان ٹیویاں تے ڈشاں تے اللہ اکبر کبیرہ محفلاں دے وچ بھاوے اوکے بکھا کے بیٹھے رہندے ہو آکی میٹنگ اٹینڈ کردے رہندے ہو دوستو آپ بیٹھکاں وچ بیٹھے رہندے ہو یا جو آپ اپنے کولو اللہ پاک دے کول جانا جینا اللہ پاک نو جواب کی دیو گے اللہ پاک سوال کرے گا اے میرے بندے جوانی دیتی کتے کو کیا ہے سننا لا تو سننا یوم زمانی ہونائی سننا لا تو سننا یوم زمانی ہونائی اللہ پاک فرماندے نے میں جنہیں نعمتاں دیاں گا مال دیاں گا سوال کراں گا عزت دیاں گا سوال کراں گا جو سوال کراں گا جوانی دیاں گا سوال کراں گا صحت دیاں گا سوال کراں گا جے میں فراغت دیاں گا سوال
اللہ اکبر. کیوں؟ اس کی طاقت بڑی بڑی ہے. اتنے بڑے کوئی نہیں. ساری طاقت میرے اللہ کو. یہ اللہ جڑی گل کرتا ہے سچی کرتا ہے. عرض کیتا ہے اے بندے بڑیاں خوشیاں ہون گیاں. اے بندہ آکھے گا اے لوگوں میں اللہ پاک نے سچے ہاتھ وچ مالنامہ دتا جے. مینوں بڑا چیتا سی حساب دا مینوں بڑا چیتا سی. آ تھوڑی دیر توجہ کرو میں تانوں گل سناواں تے تھوڑا جس کرنا ہو کی اگے بندے نا آپ کی زندگی وچ اونچ نیچ بہناں دے حصے کھا گئے بھراواں دے حصے کھا. یقیناً ایک بندے دے بارے پتہ لگا انہیں گھاٹا وعدہ کر کے آپ کے بھراواں دی ساری جائیداد آپ کے نام کروا لی. یقین کرو فوت ہو گیا بھراواں نوں اللہ نے اور عزت عنایت فرما دتی. اودی اولاد تکے کھانی سی. اللہ نہ بہناں دے بھراواں دے حصے کھایا کرو. کئی بندے گھاٹے وعدے کرتے این تے پتہ کی لگدا ہے انہوں اللہ نے ہو دے دیتا ہے میرے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا. کیوں؟ اور بھائی یہ کسی نے زیادتی کرے گا یہ تو ہی کرے گا اللہ اور کسی نہیں نہ کرے گا. اللہ یہ بندہ کہندا کی ہے مینوں پتا سی آج رب دے کون جانا ہے حساب دینا ہے. میں آج رب نوں حساب کتاب دینا ہے. میں گھاٹا وعدہ نہیں کیتا زندگی بڑے دھیان نال گزاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ پاک نے عزت عنایت فرما دتی. بندہ کامیاب ہو گیا. یہ جنت دے وچ جا رہے ہیں نا. اور میرے دوستوں او جنت جن دے وچ ہمیشہ جوانی مچھلی دی جن دے وچ پہلی مہمانی. وہ جنت جن دے وچ سمردی زمیناں وہ زمیناں دے اوپر سبز رنگ کلینا دے اوپر تکیے لگے نے. وا سبحان اللہ تیری رحمت دے دریائی بگے نے. اللہ پاک نے جنت بڑی پیاری بنائی. اللہ میں نے نصیب فرما دے. اور توجہ کری میرے بھائی عرض کرنے کا مطلب ہے میں تینوں دس رہا سی اللہ اکبر کبیرہ جڑا بندہ دنیا تو شہید ہو جاندا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کسی مردہ نہیں آکھنا. میں کہ اللہ سونے مردہ نہیں کہندے. فرمایا اللہ سونے کتے آنا اور سنو دھیان دے نال توجہ نال گل سنیا جے. ایک دن میں دس رہا سی شہید اللہ پاک نال گلاں کردے رب العالمین انہاں کول پوچھدا رہا اے شہیدوں اور کچھ لینا چاہتے ہو میرے کو لے سکتے ہو. میں اللہ کریم نے فرما دینا اللہ اکبر کبیرہ. شہید کہن کے اللہ سونیا جے تیری نعمت ایک بار دنیا دے پھر کر دے دنیا دے مگر پتہ کی گل ہے جنہوں اللہ نے اسے جنت دے دینی ہے نا انہیں پیچھے دے بارے سوچنا بھی نہیں. تے شہید پر کیوں کہہ رہے ہیں ہائے میں قربان جاواں میری یاد آ گئی مامی کہتا جناب محمد رسول اللہ سرسن فرما دے میرے سونے ربا میرا جی کرتا ہے میں تیرے رب وچ لڑاں تے شہید ہو جاواں. سما ویا سما اقتل سما ویا سما اقتل سما ویا سما اقتل. اللہ دے پیارے نبی دی زبان دے وچوں ایڈے پیارے جملے نکلے میرا جی کرتا ہے میرے وہی پڑھی جاواں نا کیونکہ اللہ دے پاک نبی اللہ اکبر کبیرہ کون نبی ہے نا فرماتے او تے لباں تے رب بولدا ہے او دا رحمت موتی رولدا ہے او جدوں رب بلاوے او تو بولدا ہے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا کرنا امام آیا. اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو اس زبان سچی تے سچی بنائی. میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان دے وچوں یہ لفظ نکلے نے حاضرین وقت توجہ کرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا نبی کہہ رہا ہے اے میرے اللہ سونیا سو اقتل سنو بیا سنو اقتل سنو بیا سنو اقتل. یہ اللہ سونیا میں تیرے نام سے لڑتا شہید ہو جاوا پھر تمہیں زندگی دے دے پھر لڑا پھر شہید ہو جاوا پھر تمہیں زندگی دے دے میں پھر لڑا تے شہید ہو جاوا. تے شہید ہو دے اللہ پاک نو کر کے اللہ سونیا ساڈا جی کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر دنیا دے چلے جائیے میدان جہاد پر کود پئیے لڑکے لڑتے پھر شہید ہو جائیے. اللہ سونیا دنیا دے ایک باری پھر کر دے. اللہ پاک فرمائے گا اے میرے جنتی نوابوں اے میرے شہیدوں تسی میرے پیارے بڑے لگتے جے میں نعمت ساریاں تانوں دے رہا ہاں
دوجے جنتیاں تو زیادہ انعام دے رہا. کیڑے کیڑے انعام نے یقین جانو آپ بندے اللہ پاک 2 حورا دے گا. رب العالمین شہید نو 70 دے 2 72 حورا عنایت فرما دے گا. اور جزا بھی ہوئے گا. اللہ پاک سب پرندیاں دیاں شکلوں میں چلے روان کر دینا. اللہ پاک بڑے نام کردا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں تہاڈے دے نام بڑے کر سکنا پر میں تانوں دنیا دے نہیں جان دینا کیونکہ میرا قانون ہے. توجہ توجہ توجہ. کیونکہ میرا قانون ہے, کیونکہ میرا اصول ہے, کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں رب بھی سچا میری بات بھی سچی. اللہ پاک تیرا لوگ گل کرنے میں سچا کوئی نہیں. میری بات کو ذرا سنجیدہ ہو کے سننا ہے. آج یہ گلا سننا ہے کہ جڑے مولوی کرتے ہیں دوسرا تیسرا کرے کوئی بھی کرے اپنا کرے بگانا کرے میں کراں تو کرے اور قرآن کے خلاف ہوئے. اللہ پاک دی قسمیں کلیجہ پھٹ جاندا ہے. اللہ پاک دی قسمیں دماغ کھول جاندا ہے. او میاں کلمہ پڑھے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوچا آدینا اگلا آدینا مذاق دیو اشریت یہ خلاف ورزیاں اللہ اکبر کبیرہ کی مطلب رب العالمین کرنے سچا نہیں ہے. وہ ظالم نہیں میرے اللہ دے نالوں کرنے سچا کوئی نہیں. قرآن اعلان کر رہے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. سچا کوئی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا دنیا تو چلا جائے گا واپس نہیں آئے گا. آج یہ گلا نے جمعرات کو کوئی آ گیا, کوئی شبرات کو واپس آ گیا, کوئی عید الاضحیٰ نو آ گیا, کوئی عید الفطر نو آ گیا, جڑے باقی رہ گئے محرم دے وچ آ گیا. او میاں کتوں اے لفظ لائی یہ کیڑے نبی نے تینوں تربیت کیتی ہے, یہ کیڑا مولا تو پیدا کر دیا ہے جن نے تینوں سبق دیتے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تسی کہہ سکتے مولوی جی یہ میرے شکل کرم کی ضرورت نہیں. میں کہا کہ میاں صاحب یہ میرے مذاق کرم کی ضرورت نہیں. شریعت کی خلاف ورزی ہے میری کرم کی ضرورت نہیں. کتاب و سنت دے وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان رہ کے دین اسلام دا لیبل لا کے نبی دی امتی بن کے پیارے پیغمبر دی شریعت دا لیبل لگا کے محبت دے دعوے کر دے یہ دی گلاں بھی کرم دی تینوں اجازت نہیں ہوئے گی. اللہ دے پاک نبی دی شریعت کی خلاف ورزی کرے دین مذاق نہیں شریعت استہزاء نہیں اور عامی بات نہیں. میرے پاک نبی سارے اماماں دے امام بن کے آئے, سارے نبیاں دے نبی بن کے آئے, ختم نبوت کا سالار رہ کے آئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میدان معاشر والے دے شافی معاشر بن کے آئے, ساقی کوثر بن کے آئے. یہ قیمتی نبی دا کرنا پڑے تو تے مرضی آپ دی کرے تو یہ ہو سکتا. ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے نتے اپنی چھٹی ساتھ اپنی دے گل کٹھے اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا پیار ہو گیا. نبی جی دے سنگ جو پیار ہو گیا. ہمیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. کوئی 70 تیاں مار کے دیوارے آمدہ پڑھ دے کلمہ اجتائیو جیاں پامدہ جبریل دی شکل دا ایڈا کی جڑا ہے وہ جبریل دی شکل دا اتار ہو گیا. نبی جی دے سنگ جو پیار ہو گیا. جو شہید زندہ ہے اور ہیں کتے بولو سارے کتے نے ہاتھ کھڑے کر کے کہو کتے نے میرے اللہ دے کون نے رب دی جنت دے وچ نے جڑا والے چ نہیں فیصلہ باد چ نہیں دنیا دے کسے حصے دے کسے کتے دے نہیں. میں دعوے نال کہاں گا انا باقی وسیلہ کہاں گا میں باقی انداز کہاں گا کتاب و سنت دا پیغام دے دو ہے یہ بات کرا گا دین حق تیرے تک پہنچان واسطے صحیح رحم دے تینوں لیان واسطے یہ بات کرا گا. میاں صاحب اللہ دے کول نے شہید بری بھی اللہ دے کول نبی بھی اللہ دے میں قربان جانا. اللہ نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی. آپ علیہ السلام نبیوں نال ملاقاتاں بھی ہوندیاں نے. سبحان اللہ.
ابراہیم نبی نال ملاقات ہو رہی، موسیٰ نبی نال ملاقاتاں بھی ہوندیاں نے، پتہ لگا وہ دنیا دے ہوندے کوئی دنیا دے کہڑے مرضی حصے وچ ہوندا، نبی ہر چل کے میرے محمد دے کول آ جاندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نانا میرے دوستا، نبی بھی ولی بھی سارے اللہ دے کول۔ اور سنو ذرا میرے بھائی، گالوں کے لے چلیے، اللہ پاک نے شہید رتبہ کنا دیتا ہے، تو اللہ پاک نے شانہ کنیاں دیتیاں نے، مقام کنا نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے عزتاں کنیاں نے فرمایا نے۔ نبی پاک فرماندے نے جس شہید بندے نوں گولی لگ دی ہے، اندے جسم دے وچوں خون دا قطرہ پہلا زمین دے بعد وچ ڈگدا ہے، اللہ پاک زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ میں قربان جاواں رب العالمین، شہید بندہ مجاہد بندہ جڑے گھوڑے تے چل کے انج کر کے لڑن واسطے جاندا ہے، وہ گھوڑے دے پیراں دی قسماں دے اللہ اٹھا رہا ہے، او دے پیراں دی آواز دی قسم دے اللہ اٹھا رہا ہے۔ جو اللہ اکبر اللہ، جدوں مجاہد دا گھوڑا دوڑدا ہے، انوں سانس چڑھدا ہے نا، انہیں ہنکن دی قسم اللہ قرآن اندر اٹھا رہے ہیں، انہیں دوڑن دے انداز دی قسم اللہ قرآن اندر اٹھا رہے ہیں۔ یہ دوڑدا ہے نا، انہیں پیراں نال اڑ کے جڑا گھٹا اڑدا ہے، اللہ پاک دے گھٹے اڑن دی قسم قرآن اندر اٹھا رہے ہیں۔ تسی کہہ سکدے مولوی جی ذرا دس دے دینا، اللہ پاک فرماندے نے والعادیاتی ضبحا والموریاتی قدحا والمغیراتی صبحا فاصلن بگی نگا فوسطن بگی جمعا۔ اللہ پاک نے انہیں لڑن انداز یہ قسم قرآن اندر جو کیا، شہیدن اللہ پاک نے مقام بنا فرما دیتا۔ ان پر غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بندیوں میرے ہو، یہ اللہ سونے کی گل ہے، فرمایا جو نماز پڑھیا کرو، اللہ سونے پھر کی کریے، فرمایا تسی نبیاں دا رستہ منگیا کرو، شہیداں دا رستہ منگیا کرو، صدیقاں دا رستہ منگیا کرو۔ اللہ جی کیویں فرمایا پڑھیا کرو صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سونیا انہاں لوکاں دا رستہ بتا دیوی جنہاں دے تو انعام کیتے، اللہ پاک نے انعام کنہاں دے کیتے نے، اگے اللہ پنجویں پارے فرما رہے نے من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں نبیوں کے نام کیتے، نمازی نماز اندر صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں والا رستہ، ایک رنگ چلی ہزار انبیاء دا رستہ، نمازی نماز اندر اللہ پاک فرماندے نے من النبیین والصدیقین، صدیقاں والا رستہ، والشہداء، شہیداں والا رستہ، نمازی نماز اندر صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ انہاں لوکاں والا رستہ جنہاں دے تو انعام کیتے، اللہ فرماندے نے میں شہیداں دے انعام کیتے۔ یقیناً جب بندہ نماز سمجھ کے پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ نماز سے پڑھتا ہے، یہ نماز کے اندر امام حسین کا رستہ مانگتا ہے، حضرت حسن کا رستہ مانگتا ہے، حضرت علی شہید ہوئے انہاں کا رستہ مانگتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک کے صحابی سید میر حمزہ شہید ہوئے انہاں کا رستہ مانگتا ہے۔ یقین جانو بدر والے شہیدوں کا رستہ مانگتا ہے، احد والے شہیدوں کا رستہ مانگتا ہے، نبی پاک کے بدری اور والے مکے والے مدینے والے انصار مہاجرین جنہیں میرے نبی نے صحابہ شہید ہے۔ اور یقیناً میرے پاک نبی دی آن تو پہلا کئی انبیاء نو شہید کیتا گیا، انہاں دے صحابہ نو شہید کیتا گیا۔ یقین جانو بابا جی آدم علیہ السلام تک کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ تک جتنی انبیاء ہیں سارے نبیوں کا رستہ نمازی نماز چمکے، سارے شہیدوں کا رستہ نمازی نماز چمکے۔ خدا کی قسم اسی کسے شہید دے بارے برا سوچ نہیں سکتے، جیڑا برا سوچے گا وہ دے بارے چنگا سوچ نہیں سکتے۔ توجہ میرے بھائی، رہ گئی گل محرم الحرام اندر، یہ اللہ پاک نے محرم الحرام نبی پاک دے آن تو پہلا اس پورے مہینے نو حرمت والا مہینہ، اور 10 محرم اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے ظلم تو بچایا، اور نبی پاک نے دیکھا اور اہل کتاب کا محرم دا روزہ رکھ دیو، تے کیوں رکھ دیو؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے جا دیتی، آپ نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی، سبحان اللہ، کتنا پیارا نبی نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، فرمایا موسیٰ میرا بھائی
میں ایسا سال نبی 10 محرم کا روزہ رکھاں گا پر اخالف الیہود والنصارى میں یہودیاں دے عیسائیاں دی مخالفت بھی کراں گا آدھے بھائی موسیٰ دی حمایت بھی کراں گا پیار دا ثبوت بھی دیاں گا انہاں دی اللہ پر تربیت انکار دا ثبوت بھی دیاں گا سورہ نبی اللہ نے حکمتاں پڑھیاں دتیاں دنائیاں پڑھیاں دتیاں اللہ پاک نے سبھی پڑھی دتی بڑا پیارا تے بڑا قیمتی نبی جڑ آپا زندہ کلمہ پڑھے قدر کریا کرو دیاں گلاں دی اللہ پر کبیرہ ضرور ذرا دھیان دینا آپ فرماتے ہیں 10 سال میں زندہ رہا 10 محرم کا روزہ رکھاں گا نہ ایک اور روزہ رکھاں گا 9 رکھاں گا یا 11 رکھاں گا یعنی کہ پتہ کی لگا 10 محرم کا روزہ رکھنے والا بندہ 9 کا نام رکھ لے یا 11 رکھے پھر نبی نے تعلیم دے دیتی اور ضرور ذرا دھیان دینا ماں محرم الحرام نو یقین جانو امام حسین دی شہادت کی وجہ کر کے یہ 10 محرم دے دل رتبہ نہیں جے رتبہ پہلے دا شہادت اس مہینے وچ اس دن دے وچ قدرت نال اتفاقاً اللہ اکبر ہو گئی امام حسین خدا دی قسم انہاں دے پیراں دی مٹی آج اکھاں دا سرما انہاں دی تعلیم آتا سبق انہاں دی نماز اسی اپنا طریقہ انہاں دی ہدایت آتے واسطے صراط مستقیم تے چلنا انہاں دی اساں آتے واسطے ضروری انہاں دی نماز آتے واسطے ضروری انہاں دے وندر پڑھن دا طریقہ اپنے واسطے ضروری او وندراں دی دعا جڑے نبی پاک دی اے بیت نال پیار دے دعوے خدا دی قسم اس کے رسول دے دعوے اے بیت نال پیار دے دعوے لیو میرے سامنے علماء نو لیو میرے سامنے ذاکرین نو خدا کی قسم میں شراب کروں گا پیارے نبی نے اپنے دعا سے نو دعا وندراں دی کیڑی سکھائی طریقہ وندر دا کاٹا سکھایا اگر تم وہ طریقہ اپناتے ہو وہی دعا پڑھتے ہو تو تم نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کرتے ہو اگر تم وہ دعا نہیں پڑھتے پھر تم نبی کے اہل بیت سے پیار بھی نہیں کرتے محبت کے دعوے دار بھی نہیں ہو سکتے فطر کیسے پڑھے جاتے ہیں پوچھو کسی سے فطر کیسے پڑھے جاتے ہیں فطر دعا پوچھو اور کیڑی دعا جڑی کسی نے کہہ دے دل دیتی لوگاں نے یاد کر لئی میرے نبی نے جڑی عادت تو تیرے سکھائی اللہ فرماتے فی من ہدیت یہ دعا نبی پاک نے سکھائی ہے فطران دی دعائے نماز دے طریقہ ہے کسی نے اذان جزافہ کسی نے اعلان جزافہ کسی نے عقائد معاملات میرے بھائیو آپ کی مشابہت تو بچو اللہ پاک بچن دی توفیق کرم فرمائے نبی علیہ السلام دے طریقے دے چلو شریعت دے چلو عقیدے دے پکے ہو جاؤ آپ دی لائن مضبوط سچی ہے انشاءاللہ سچی لائن اپناؤ اس کے ٹک جاؤ انشاءاللہ اللہ جنت دے گا باخر دعویٰ الحمدللہ